تہمینہ سلطان آپ ابھی نہ سنائیں، تھوڑا سا ٹائم شارٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم چاشتہ ہمارا جب چلنا ہے تو انشاءاللہ ضرور سب کا ہی سنا جائے گا پھر انشاءاللہ۔ سلمہ آپ کا بھی بعد میں سنیں گے انشاءاللہ۔ جی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہماری آیت سورۃ حجرات کی آیت نمبر 17 ہے، بلکہ یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کی فوٹو شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جی فوٹو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، سورۃ حجرات کی یہ آیت نمبر 17 آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے ہم اس کا ناظرہ دیکھ لیتے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں، وہ آپ پر احسان کرتے ہیں، ان کے اسلموا، وہ لوگ ایمان لائے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے، لا تمنو، کہ تم احسان نہ کرو، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ، مگر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، یمنو، احسان کیا ہے، علیکم، تم پر، ان ہداکم، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، للایمان، ایمان کے بارے میں، ایمان تمہیں دیا ہے تو یہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اس ایمان میں اپنے سچے ہو۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ کل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا تمنو، تم کوئی احسان نہیں ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، تمہارے اسلام کے ساتھ، تم نے اسلام لا کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یمن علیکم، تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، للایمانی، ایمان لانے کے لیے، ان کنتم صادقین، اور اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو۔ اب اس کے اندر جو سب سے پہلی بات آئی ہے، یمنون علیک ان اسلم، کہ وہ اعرابی جو بدو لوگ تھے، وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ اس طرح سے بات کرتے تھے کہ گویا وہ اسلام لا کر اللہ کے نبی پر یا شاید دین پر ان لوگوں نے کوئی احسان کیا ہے، یا وہ یہ سمجھتے تھے، یا ان کا یہ زعم تھا، جیسے آج ہمارا زعم ہے کہ شاید ہم مسلمان ہیں اور ہم
بس بخشے بخشائے جنتی ہیں، ہم اسلام لے آئے ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کام کریں، ہم اپنی سر کھپائی کریں، ہم محنت کریں، اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کے لیے صدقات دیں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ جی کیونکہ ہم سب یہ کام کر رہے ہیں تو شاید ہمارا کوئی احسان ہے اسلام پر یا اللہ پر یا اللہ کے رسول پر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس خیال کو کہ وہ اللہ کے رسول پر احسان کر رہے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی جو فرمائشیں ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ جیسے عام طور پر ہم سیاستدانوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی میں ایک بندہ آ گیا تو یہاں سے نہ کچھ ملا تو اگلی پارٹی میں چلا گیا، اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعرابیوں کو یہ بتا دیا کہ قوت بازو جو ہے وہ تمہاری قوت بازو کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ پھر جو اللہ کے نبی کو کہہ دیا گیا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ تمہارا اسلام لانا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو فائدہ اسی کو ہونا ہے، اسی کو فائدہ ہونا ہے، اور اگر نقصان ہونا ہے تو اسی کو ہی ہونا ہے۔ جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ نے کہا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا تو اس نے احسان اپنی جان کے اوپر کرنا ہے، وہ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کرنی ہے اس کا بھی جو تکلیف ہے اس برائی کی وہ اس کے نفس نے ہی بھگتنی ہے۔ تو یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کے نبی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ احسان تو یہ ہے بل اللہ یمن بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اصل میں احسان تو اللہ رب العزت کا ہے، اور ہمیں کہنا بھی یہی چاہیے، ان کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یا میری شکل اچھی ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن پڑھنے پر لگا دیا ہے، یا آپ کی عقلیں اچھی ہیں کہ اللہ نے مجھے آپ کو قرآن پڑھانے پر لگا دیا، نہیں، یہ اللہ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان والا بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں یہ ہدایت بخشی کہ ہم آج مل کر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارا احسان مانے، ان کو اصل میں اللہ کے نبی کا اور اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے تھا کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں محمدی بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان ہم لے کر آئے۔ جبکہ آواز سبھی کو کٹ رہی ہے یا صرف ایک میسج مجھے ڈاکٹر یاسمین کا آیا ہے کہ آواز سمجھ نہیں لگ رہی، سبھی کو آواز کٹ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف پھر کوئی مسئلہ ہے؟ تو اصل میں یہ احسان، اگر ہم آج قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم دین والے ہیں، تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہمیں، اور ہمیں ہدایت پر رکھا، اور آج ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم آج اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر آگے جو آیا ہے ان کنتم صادقین، یعنی اللہ رب العزت کا ایمان کی ہدایت دینے کا احسان ہی ہم پر اس صورت میں ہے کہ ہم اگر اپنے ایمان اور اپنے دعوے کے اندر سچے ہوں تو پھر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا احسان مانے، اللہ کا احسان مانا جائے کہ اس اللہ نے ہم پر نعمت کی ہے، ہم پر رحمت کی ہے، اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔
نہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس دین کو ہمارے وجہ سے کوئی فائدہ ہے۔ ہاں، ہم اس دین کے اندر آئے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس دین کو فائدہ پہنچائیں، ہم اس دین کے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اس کے بدلے جنت عطا کر دے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کوئی احسان کیا ہے، یا ہم نے کوئی احسان مسلمان ہو کر کیا ہے، یا مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا کوئی بہت بڑا احسان ہے اسلام کے اوپر، ہمارا کوئی بہت بڑا فائدہ ہے اسلام کو، ہمارا کیا فائدہ ہے اسلام کو؟ اگر ہمارا فائدہ ہی ہونا ہوتا اسلام کو تو آج اسلام کی یہ کیفیت ہوتی کہ دنیا کے اندر ہم 1.5 ارب کی تعداد میں موجود ہونے کے باوجود ہم 50-60 لاکھ یہودیوں کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر نہ صرف عزت سے رکھا ہوا ہے، بلکہ ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھا ہو۔ اگلی آیت آپ کے سامنے آ گئی ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ ان بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے، غیب السماوات آسمانوں کے غیب، والارض اور زمینوں کے غیب، واللہ اور اللہ تعالی بصیر دیکھتا ہے، بما جو چیز بھی تعملون جو عمل کیا جاتا ہے، جو ہم لوگ عمل کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، غیب السماوات والارض زمینوں آسمان کی چھپی ہوئی باتیں، واللہ بصیر بما تعملون اور بے شک اللہ تعالی دیکھنے والا ہے ہر اس چیز کو جو ہم لوگ کرتے ہیں، جو تم لوگ کرتے ہو۔ اب سب سے پہلے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، قرآن کے اندر بیشتر مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو آسمانوں میں ہو رہی ہیں، جو زمینوں کے اندر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ آسمان و زمین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نہیں جانتا، بے شک وہ ظاہر ہو، وہ چھپی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو چھپی ہوئی ہیں۔ ایسی چیزیں جو چھپ چکی ہیں، ایسی چیزیں جن کا کسی کو علم نہیں ہے، جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ایسی چیزیں جو پہاڑوں کے اندر ہیں، ایسی چیزیں جو زمین کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہیں، ایسی چیزیں جو پہاڑوں کی وادیوں کے اندر گری ہوئی ہیں، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ جو نگاہوں سے غائب ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو سامنے موجود ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو اب موجود ہوں گی آئندہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ آئندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سب کو بھی جانتا ہے، اور نہ صرف جانتا ہے بلکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو دیکھنے والا بھی ہے۔ اب انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے، یہاں رک جائے اور سوچے کہ کسی کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس کے کندھوں پر جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ اس کے لیے کیا کیا لکھ رہے ہیں، وہ کیا کیا کر رہا ہے، اور فرشتے کیا کیا چیزیں لکھ رہی ہیں، اور کل جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر انجام کیا ہونا ہے، اور پھر ایمان کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ نعمت موت تک ہمارے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو پھر کس بات کا دعویٰ ہے، کس بات کا احسان ہے؟ کوئی احسان نہیں ہے۔ اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مجمعوں کے اندر عموماً اس صورت کی تلاوت کرتے تھے، مثلا عید اور جمعہ کے، اور پھر اس کے علاوہ جو بڑی بڑی جو لوگوں کا اکٹھا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ فجر کی نماز میں بھی اس کی قرات کرتے تھے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں جس کا سمجھنا سیکھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر ابن کثیر رحمہ اللہ ہی بلکہ عبید اللہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ابو واقد اللیثی سے یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے اندر کیا پڑھایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں کے اندر سورۃ قاف، یعنی جو قاف القرآن المجید ہے، اور اقتربت الساعہ یعنی قیامت کو یاد کرنے والی جو، اور اس طرح سے مزید بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں چیزیں فجر کی نماز میں پڑھنے کے لیے. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ صورت بھی ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو بھی نمازوں کے اندر یہ ایسی اکٹھ کے اندر جہاں پر لوگ موجود ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس صورت کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، ہم نے رہنا کیسے ہے، وقت کیسے گزارنا ہے، اس صورت کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے. تو آج الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان سے اس کی نعمت ہم پر مکمل ہوئی کہ ہم نے یہ صورت مکمل کر لی ہے. بے شک اس صورت کی 18 آیات ہے، اور اپنی طرف سے پڑھانے کی اور سکھانے کی اور خود سیکھنے کی کوشش بھی پوری کی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مزید اس کو پڑھ پائیں. میرا خیال ہے کہ کل آدھی صورت اور انشاءاللہ پرسوں آدھی صورت 2 لیکچرز کے اندر میں مکمل کر دوں. جو پڑھایا ہے اس کو ایک بار دوبارہ ریویژن کرا دوں. کل جو ممبران موجود ہیں جو ہوں گے ان سے میری گزارش ہوگی جو خود رہیں وہ بھی، اور جو اگلوں کو لے کے آئیں اگر کسی کو ساتھ تو وہ بھی، کہ وہ کاپی اور پینسل ضرور ساتھ رکھیں. کچھ چیزیں کچھ دلائل جو آپ لوگوں کے بعد میں کام آئیں گے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو لکھوائیں گے، تاکہ جب آپ آگے خود پڑھانا چاہیں تو اللہ رب العزت آپ کو بہترین انداز میں یہ صورت پڑھانے کی توفیق دے. تو آج ہم سوالات نہیں لیں گے، تھوڑا سا مجھے کام ہے. تو انشاءاللہ جب تک یہ میٹنگ ختم نہیں ہوتی تب تک کسی نے کوئی سوال لکھنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو اپنا مائک آن کر سکتا ہے. جی جی ارم اور مریم، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کی یہ خدمت کر سکوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم دے. تو جی عائشہ حبیب اللہ آپ نے مائک آن کیا ہے، جی فرمائیے. کوئی بھی ممبر اگر کوئی بات کرنا چاہے تو وہ بات کر سکتا ہے. کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس صورت کی 10 آیات میں کل آپ کو جو 2 ہمارے لیکچر ہوں دونوں کے اندر 10 آیات کم سے کم دوبارہ مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا دوں. پرسوں پھر اسی طرح سے باقی جو 8 بج جائیں وہ بھی پڑھا دوں. اور انشاءاللہ العزیز ہمارا جو ہوگا ایک دن آپ کو موقع دیا جائے گا، یعنی آج پیر ہے، منگل اور بدھ گزر جائے گا، ان کے اندر جمعرات کو یا بلکہ ٹیسٹ آپ کا میں لوں گا جمعے کو. جی مسز شاہد نے مائک آن کیا ہے، جی فرمائیے. جی سائمہ سحر آپ بول لیجیے اگر کچھ بولنا چاہ رہے ہیں تو. جی جی جائزہ اس صورت کا جائزہ آپ کس صورت میں کہہ رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ کو مکمل ریویژن ایک دفعہ کروا دوں، تاکہ یہ صورت جو ہے جیسے پڑھائی ہے 2 آیات کر کے ایک بار ساری اکٹھی پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ٹائم دے دیا جائے ٹیسٹ کی تیاری کرنے کا، اور پھر جمعے والے دن آپ کا ٹیسٹ لے لیا جائے. جائزہ سے آپ کی کیا مراد ہے مجھے بتا دیجیے. جی ٹھیک ہو گیا. اگر کسی کا کوئی بھی سوال نہیں ہے تو پھر میں جی ٹیسٹ تو لیا جائے گا انشاءاللہ. ٹیسٹ تو میں آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ٹیسٹ لیا جائے گا، اور آپ لوگوں کو ریویژن بھی میں خود کرواؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے ٹیسٹ میں سے لوگ مشکل ہی پاس ہوتے ہیں.
دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ. جی یہ کنٹینیو کرنے والی جو چیز ہے یہ تو آگے احسان بھائی جنہوں نے یہ کلاس جو کروائی ہے وہ بتا سکتے ہیں. باقی میری مستقل کلاسیں فی الحال تو نہیں، رمضان کے بعد انشاءاللہ شروع ہوں گی. جی ڈاکٹر صاحب ضرور آپ پاس ہوں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں ہوں گی. رمضان کے بعد میری انشاءاللہ مستقل تفسیر کی کلاس شروع ہوگی، اور وہ میرا کیونکہ اپنا سسٹم ہے پڑھانے کا، اور اس میں احسان بھائی کے ساتھ بھی ایک طرح کا تعلق ہے. تو یہ ہوگا کہ میں کوشش کر دوں گا آپ تک لنک پہنچ جائے. جی عائشہ حبیب اللہ، میری فیس فی الحال تو آپ لوگوں کی دعائیں ہی ہیں. فی الحال آپ دعا کر دیا کریں، ابھی تک تو فیس میرا کوئی نہیں لیتا. میری الحمدللہ مکمل ایک اپنی ٹیم ہے. میں مجموعہ دائین اسلام کے نام سے کام کرتا ہوں. جن ممبران کو کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت اس حوالے سے ہو تو مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، میں ان کی پوری ہیلپ کر دوں. ہماری الحمدللہ تفسیر کی جو کلاسیں ہیں وہ باقاعدہ چل رہی ہیں، اور وہ معلمہ ہماری خاتون ہیں باجی ہمارا اسلم عالمہ ہیں، وہ پڑھاتی ہیں. میں انشاءاللہ رمضان کے بعد کنٹینیوسلی سورۃ البقرہ انشاءاللہ شروع کرنے والا ہوں، اور سورۃ بقرہ انشاءاللہ رمضان کے بعد میں خود کوشش کروں گا پڑھانے کی. ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں سب کو سب کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. آپ کے واٹس ایپ والے گروپس کے اندر میرا جو نمبر ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی، تو جی جی ضرور لیں. میرا واٹس ایپ والا نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس وہاں گروپ میں ایڈ ہے، اور ڈی پی پہ میرا نام لکھا ہوا ہے. تو جس نے رابطہ کرنا ہو واٹس ایپ پر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ احسان بھائی کو اپنے ساتھ شامل کر پاؤں. اصل میں احسان بھائی کا اپنا ایک سسٹم ہے، میرا ایک اپنا سسٹم ہے، ان کی ایک اکیڈمی اور طرح کی ہے. وہ فن سکھاتے ہیں، میرا کام ہے دین پڑھانا تو یا پڑھنا. تو میں الحمدللہ یہی کام کرتا ہوں، میرا یہی سسٹم ہے. تو باقی واٹس ایپ پہ جو لوگ میرے ساتھ آپ لوگ موجود ہیں، تو اگر آپ لوگوں کے پاس میرا نمبر سیو ہوگا یا میرے پاس آپ کا نمبر سیو ہوگا، جو چاہتا ہے کہ اس کو میرا اسٹیٹس نظر آئے تو وہ پھر مجھے اپنا نام اور شہر لکھ کے میرے پرسنل میں مجھے بھیج دے، میں نمبر سیو کر لوں گا. تو آپ لوگوں کو میرے اسٹیٹس شو ہونے شروع ہو جائیں گے. جب اسٹیٹس شو ہونے شروع ہو جائیں گے تو میں اسٹیٹس پہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ کب کیا کس وقت ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. اللہ رب العزت آپ سب کو برکت دے. کل ہم انشاءاللہ اس کلاس کی ریویژن کریں گے، اور مزید جس کو کوئی سوال ہوگا تو پھر ہم جب چھٹی والے دن جب میں کلاس نہیں لوں گا اس دن کوشش کروں گا کہ سوالات لے لیے جائیں، ورنہ نیکسٹ جو ہے نا وہ آگے جب ٹیسٹ وغیرہ ہو جائے گا یا ٹیسٹ جب لیں گے آپ کا تو اس دن سوالات وغیرہ لیے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج میری بڑی آپی روبینہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت سے نوازے. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک. آپ سب کی دعاؤں سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اور اللہ رب جی صدر شجاع بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.